اچھا فیس بک کے ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں ان کو میں عرض کرتا چلو کہ ہم ظاہر ہے کچھ ایسی جگہوں پر بھی آتے ہیں جہاں نیٹ ایشو آتا رہے گا تو تھوڑا سا کنیکٹ ڈسکنیکٹ ہوتا رہے گا، مگر آج ہمارے ساتھ آپ رہیے انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا۔ آج بالکل نئے انداز سے آپ کو یہ ہمارا یہ سلسلہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ چلتے ہیں امیر سنت سر سے کہ ہم اپنے لبیک سلسلے کی طرف۔ جولائی کو پتہ چلا ہے کہ باقی مدینہ سے حج کے فلائٹ تو کوئی اسی ملازمت سے کوئی دو شیخ چلیے فیس بک کے اسلامی بھائیوں انشاءاللہ اس وقت جی تھوڑا امیر علیہ سنت کے اپنے شعبے میں ایک دفعہ اچھا امیر علیہ سنت کے اپنے شعبے کی طرف جائیں۔ یہ شعبہ امیر علیہ سنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ مدنی چینل فیس بک کے اسلامی بھائیوں یہ وہ مکتب روم ہے کہ جہاں پر امیر سنت کے جو ہمارے سلسلے ہیں مدنی مذاکرہ اور دیگر اس کے ایڈیٹنگ کا کام اور جو دیگر جو تحریری معاملات ہوتے ہیں یہ یہاں پر مختلف آپ دیکھ رہے ہیں رومز بنے ہوئے ہیں، خاطب بنے ہوئے ہیں اور یہ ٹیپس ہوتی ہیں جس کے ذریعے یہ سارا نظام چلایا جاتا ہے۔ تو یہ کئی یہ مدنی مذاکرے جو بھی آپ کے سلسلے ہوتے ہیں سارے اچھا یہ مطلب مدینہ لائبریری ایک تو پوری فیضان مدینہ کی ہے، یہ ادھر مکتب کی الگ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اماد بھائی کو سلام عرض کیجیے گا۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام علیکم بھائی۔ مدنی چینل میں آگے براہ راست سلسلہ جاری ہے الحمدللہ۔ جی سلمان بھائی آپ کا آپ کو دو شعر کہے تو آپ اطاعت گزاری پر ہیں۔ اچھا مطلب وہ براہ راست وہاں سے بھی یہاں سے بھی آواز براہ راست مدنی چینل پر جا رہی ہے۔ جی فیس بک کے اسلامی بھائیوں مدنی چینل پر بھی اس وقت ہمیں دیکھا جا رہا ہے، فیس بک پر بھی اس وقت براہ راست ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ کئی عاشقان رسول اس وقت امیر سنت کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اچھا بغداد بھائی موبائل دکھا رہے ہیں، شاید ان کو کچھ سوالات کرنے ہیں۔ آپ کریں مجھے چشمے پہننے پڑیں گے سوالات کرنے۔ جی ہم انشاءاللہ اس وقت لبیک سلسلے کی طرف جا رہے ہیں جو مدنی چینل میں براہ راست دیکھا جا رہا ہے اور صلو علی الحبیب۔ جی اب بغداد بھائی سوالات آپ کر رہے ہیں۔ سوالات جو ہیں ایک سوال ہے ڈیٹ ہے اچھا فیس بک کے عاشقان رسول ہیں ساتھ ہمارے۔ امیر علیہ سنت سے ایک سوال ہے، کیا آندھی آنا یا آسمان کا سرخ ہونا کسی ظلم کیے جانے کی علامت ہے؟ نہیں، ضروری نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا آسمان لال ہو گیا کسی نے کچھ کیا ہے ایسا۔ اب اس کے مختلف ہیں اقوال کہ وہ سرخی کب سے ہے،
शहादत के वाक़े के बाद से इस तरह के अखबार है। ٹھیک ہے. کیا کھانے کو نماز پر مقدم کرنا جائز ہے؟ وہ تو جب شدید بھوک ہو، کھانا حاضر ہو اور جماعت بھی تیار ہو، اب یہ کہ پہلے کھانا کھایا جائے گا پھر نماز پڑھی جائے گی. کہ شدت بھوک کی ہو تو نماز ایسی صورت میں مکروہ تحریم ہوتی ہے، جبکہ کھانا حاضر ہوتے ہوئے بھی وہ بھوکا نماز پڑھے کہ شدت محسوس ہوتی ہے بھوک کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی جہاں لبیک سلسلہ ہمارا جاری ہے، اب یہ اسٹوڈیو مدری کے فیس بک کے اسلام بھائی دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. ابھی ہمارا یہ امیر سنت پہ یہ مدری چینل ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ. آپ کے اشعار تو میں سن نہیں سکا، بس شروع کیا آپ نے، ہم لوگ تو نکل آئے. اکبر بھائی بھی آئیں گے ابھی؟ ہوتے ہیں نا یہ تو ساتھ، آپ بلائیں گے تو بالکل آ جائیں. آواز ان تک جاری ہوگی. چلیں جی بختیار بھائی بیٹھے. نہیں آپ آئیں، آپ نے اصل تو دیکھ ہم تو فیس بک سے سیدھا مدنی چینل پر بھی براہ راست ہوئے نا. محسن بھائی بیٹھے. نہیں نہیں آئے آئے بیٹھے. میں یہاں بیٹھ کوئی بات. یہ سارے تار بار نکالنے کو. جی سلمان بھائی. سلمان بھائی سے دو شعر سن. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی پلانا، مائے عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. اور تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. جی سلمان بھائی کون؟ ابھی بغداد بھائی سوال کریں گے. سلمان بھائی، اب بغداد بھائی ہم تو فیس بک پر تھے. لبیک اللہ سلسلہ لبیک. ہاں اور لبیک پڑھنے کا جو عوامی کانسیپٹ تو لبیک جب کہیں گے تو وہ لبیک اللہم لبیک، اس کے دن بھی آ رہے ہیں. اللہ 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 واہ. باب المدینہ سے پتہ چلا 17 جولائی کو پہلی فلائٹ ہے، حاجیوں کو لے کر وہ چلے گی. سبحان اللہ. مطلب کیا ہے؟ کاش حج پر جانے کے اسباب باب ہو جائے. وہ بابا کون سا شعر ہے؟ پردیس کی ہوا اب تو چلا دے جو خاک بنا کر مجھے
طیبہ میں اڑاتے. ایسا کوئی شعر جو ہے. اللہ کوئی ایسی ہوا اب تو چلا دے جو خاک بنا کے مجھے طیبہ میں اڑا دے. اور وہ یہ شعر سر وہ حال کی دعا ہے. حال ہے نہ پڑھا جائے شعر. اللہ کوئی ایسی ہوا اب تو چلا دے جو خاک بنا کر مجھے طیبہ میں اڑا دے. اسے انتقال کے بعد کے لیے تو مولانا سمزا خان کا شعر موجود ہے. وہ پس مرگ مٹی نہ ہو برباد مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا. پس مرگ مرنے کے بعد میری مٹی مرنے کے بعد ادھر ادھر برباد نہ ہو بلکہ جب میری یعنی خاک ہو جاؤں میں تو کاش مدینے کی ہوا میری مٹی کو اڑائے. جب خاک اڑے تب مدینے کی ہوا. موضوع کیا تھا آج آپ کا؟ خودداری. خودداری. جی پہلے امیر سنت موجود ہے. سبحان اللہ. ابھی ایک میسج آیا ہے، اشفاق بھائی ہیں، سلام کہہ رہے ہیں آپ کو. علیکم علیہ السلام. محمد اشفاق اتاری ہند سے. میری بیٹی کو برین ٹیومر ہوا ہے، علاج چل رہا ہے جس سے بہت کمزوری ہے اور کھانے میں بھی دقت ہو رہی ہے. علاج اللہ آسان بیچاری ہے. کو شفا. جی مل کے بغداد بھائی اور یہاں ماشاءاللہ دونوں طرح سے. سیدی خودداری آج کے ہمارے سلسلے کا عنوان ہے. آپ نے بھی زندگی کے مختلف ادوار دیکھے ہیں اور مختلف حالات و واقعات آپ کی زندگی میں بھی آئے ہیں. آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک آدمی اپنی خودداری کو، اپنی عزت نفس کو، اپنی غیرت کو کس طریقے سے سسٹین رکھ سکتا ہے، مینٹین رکھ سکتا ہے، اس کے ساتھ معاشرے کے اندر وقت گزار سکتا ہے، سروائیو کر سکتا ہے. کیونکہ یہ بھی بات ایک سننے کو ملی ہے کہ خودداری سے عزت تو مل جاتی ہے لیکن مسئلے بننے کے حل نہیں ہوتے. مسئلے حل تو یہ جب ہی ہوں گے کہ بھئی کسی سے مانگے گا، کسی سے کہے گا، تو خالی خوددار بن کے بیٹھا رہے گا تو کیسے زندگی چلائے گا اپنی. یہ ہے نا موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے. جی لیکن یہ کہ ضرورتاً کسی سے کوئی چیز طلب کی شریعت نے اجازت دی تھی جی اور ضرورت بھی ہے وہ، تو یہ خودداری کے منافع کیسے کہیں گے. ٹھیک. یہاں تک کہ جیسے کہ مثلا بھوک سے مر رہا ہے جی اس وقت تو کھانا سوال کرنا پڑے تو سوال کرنا بھی ضروری ہو جائے گا جی کہ وہ ویسے بھوک سے مر جائے گا تو حرام موت ہوگی اس کی. جبکہ کھانے کی کوئی نہ صورت موجود ہے تو سوال کرے، چاہے کوئی بھی صورت ہو، اس سے حاصل کر کے اپنی جان بچائے. صحیح. تو اس لیے موقع کی مناسبت سے ہمارے کہ سب کچھ ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، ضرورت نہیں ہوتی. جی جی لیکن بعضوں کی عادت ہوتی ہے مانگتے رہتے ہیں. جی تو یہ صحیح نہیں ہے. بعض اوقات تو مطلب ہے کہ ایسی گھنونی حرکتیں کرتے ہیں جیسے کہ بعضوں کا تو یہ ان کو وہ توفیلی بولتے ہیں، غالباً توفیلی بولتے ہیں کہ کہیں شادی ہوئی، کہیں دعوت ہوئی تو یہ بن سنور کے وہاں یہ پہنچ جاتے ہیں. اور ظاہر جب بن سنور کے جائے گا ٹپ ٹاپ کے ساتھ تو کوئی اس کو روکے گا نہیں کہ بھئی یہ لڑکی والوں کا مہمان ہوگا، وہ سمجھے گا لڑکے والوں کا مہمان ہوگا. بھلے نہ جانتے ہو ایک طرف کے مہمان ہوگا تو اس طرح وہ کھا لیتے. یہ حرام کھاتے ہیں. لیکن وہ حدیث پاک میں کہ جو بغیر دعوت کے گیا تو وہ چور ہو کر گھسا اور غارت گر ہو کر نکلا. ابھی میسج آیا پاپا، امیر علیہ سنت کا کوئی تجربہ جو خودداری کے حوالے سے ہو یا کوئی حکایت ہو تو برائے کرم پوچھ لیجئے. میں بچپن میں میری مطلب مجھے تو یہ ذہن بنایا گیا تھا کہ کوئی بھی چیز دے نا، جیسے کوئی پیسے دے کچھ تو میں پکڑتا نہیں تھا. بچپن میں میرا ذہن بنایا گیا تھا میں لینا نہیں کسی سے کوئی چیز. الحمدللہ. تو اب جو بچوں کو جیسے عیدی وغیرہ دیتے ہیں یا کوئی چیز کوئی آتا ہے دیتے ہیں تو بچوں کی کیا تربیت کرنی چاہیے؟
तो कोई बच्चा नहीं लेता फिर। जी ये घरों में से तरबियत होती होगी तो अक्सर लेते हैं। कई ऐसे बच्चे देखे हैं कि जिनको कुछ चीज दो तो फिर अबू को देंगे। हाँ देखेगा वो बोलेंगे ना ले लो तो ले लेंगे। आपका क्या तजर्बा सलमान भाई? जी बिल्कुल ऐसे होता है वाकई, बाप बोलेगा ले लो तो ही लेंगे, ऐसा भी अल्हम्दुलिल्लाह। जब देर होते ना तो देख रहे होते हैं अब्बू की तरफ ही नजर होती है, हाथ बढ़ता बाद में पहले वालिद साहब का इशारा। वो बस बाल का तो बच्चा पैसे पकड़ भी लेता है, पैसे ले भी लेता है और पैसे लेके भी अपने अब्बू को देख रहा होता है। इस तरह भी होता है। ईद वगैरह के हवाले से भी यही से लेना चाहिए कि कोई ईदी दे तब ना ले। जैसे आपने कहा कि कोई चीज़ दे तो हमारी बचपन से तरबियत थी कि ना लिया जाए, लेकिन ईद के मामले में आपको नहीं लगता कि थोड़ा इसमें माहौल कुछ मुख्तलिफ है? और बच्चों की एक समझ की हद होती है, उनको अब जैसे हसन रजा उसको क्या पता ईद, क्या पता रमजान, क्या पता खुददारी, क्या पता देना, क्या पता देना, छोटा है। तो इस तरह इनकी उम्रें होती हैं कि इनको ईद की और पहचान नहीं होती ईदी की। ये कि मुतलकन ही मतलब उसको जहन बनाया जाए कि वो किसी के अब पैसे ना पकड़े, कोई चीज़ ना पकड़े, वरना जो इगवा करते हैं ये भी तो टाफियाँ और पता नहीं क्या क्या देख कर ही बच्चों को फुसला के उठा कर ले जाते होंगे। अगर पहले से आदत होगी कि किसी कोई चीज़ लेनी नहीं है, पकड़नी नहीं है, हो सकता है उसकी इगवा से भी बचत हो जाए। ये भी बच्चे को समझा दिया जाए, ये लगे हाथों मतलब बात पर बात निकली तो जैसे कोई अनजान आदमी इस तरह की चीज़ दे और उसके बावजूद ना लेने के बावजूद वो पकड़ कर ले जाने की कोशिश करे, खींचे अपनी तरफ, तो उसको चीखम चाक मचा दे बच्चा। चीखम चाक मचाएगा ना तो वो अगर इगवा करने वाला हो तो डर के भाग जाए कि अब लोग जमा हो जाएंगे, मुझे पकड़ लेंगे। ये एक फ़ायदा हो सकता है इसका, जबकि हो अनजाना बिल्कुल और उस वक्त कोई जानने वाला साथ ना हो। जैसे अब्बू है और अब वो किसी अनजाने आदमी ने प्यार से यूँ खींचा तो फिर चीखने की ज़रूरत नहीं, क्यों रोंग नंबर भी लग सकते हैं। तो ये भी साथ में समझाया जाए। मदीना मेरे जहन में उस एक और बात भी आ रही थी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदे के पास रकम होती है और वो कोई छोटा मोटा कारोबार अगर करना चाहे तो कर सकता है, यानी ऐसा कोई निज़ाम बना सकता है कि घर का चूल्हा जलता रहे। लेकिन बाज़ का होता है जिनके भी पैसा पैसे को खींचता है, इससे पैसे मांगेंगे, उससे पैसे ले लेंगे, उससे ले लेंगे। भाई छोटा काम नहीं करना, कोई बड़ा काम नहीं करना है, कोई कम से कम कोई लाख रुपया तो बचत हो महीने की, ऐसा काम तो बंदा करे। तो इस तरह जो पैसे मांग रहे होते हैं तो क्या ये भी खुददारी के खिलाफ है? एक तो ये इरशाद फरमाएं, और दूसरा ये कि ऐसी सूरत हाल में बंदे का जहन क्या होना चाहिए कि मुझे किस तरह का काम मिले और मुझे कर लेना चाहिए। ये जो आप फरमा रहे ये हिर्स की अलामत है, खुददारी का यहाँ दखल नहीं है। हिर्स होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बस खींचता है, इसमें खींचते खींचते फिर जब इसकी खुद अपनी लगाम खींचती है, यानी या तो कोई बहुत बड़ा नुकसान कर बैठता है जिसको दिवालिया बोलते हैं, फिर नतीजा क्या होता है, ये भाग जाता है। पहले लेते हुए नीयत नहीं थी पैसे खा जाने की, नुकसान ही हो गया, बड़ा हाथ मारा था इसमें, भाग जाते हैं। फिर बाजू का तो खुदकुशियाँ तक इसमें हो सकती है। पैसे ही नहीं है, करोड़ों रुपए लोगों के ले लिए, अब लोग तो तकाजा कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पुलिस पकड़ लेगी तो फिर क्या होगा, तो यूं डर के मारे फिर। इसलिए वो एक मुहावरा है कि जितनी चादर है उतना ही पाँव फैलाया जाए। जी जुल्करनैन हैदर भाई, इनका मैसेज आया, मैंने आपका खुददारी का बयान से बैंक की जॉब छोड़ी थी, आपने मुल्तान में बयान किया था। अच्छा, मर जाऊंगा सूद नहीं खाऊंगा। इस्लामी बहन है उम्मे शर्मद अत्तारिया का, उनका बेटा 8 साल का हो गया, इसी तरह का मैसेज था, और वो बोल नहीं सकता है सही तरह अभी तक। कह रहे हैं आप दुआ कर दें कि उसको दावत इस्लामी का काम करे, अल्लाह रहमत की नज़र। हमारे एक इस्लामी भाई की बहन 3 दिन से ICU में है, उनका खून नहीं रुक रहा और बहुत ज़्यादा कंडीशन की ख़राब है, उनके लिए भी आप दुआ करें। अल्लाह पाक शिफा कामिला आजिला नाफिआ। कॉल भी है, हम लेते हैं, ठीक है, कॉल से बढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, बाद अमराज ऐसे होते
کہ جن کا تذکرہ اگر پیچھے سے کیا جائے تو وہ غیبت ہوتا ہے، یعنی کہ معیوب امراض، تو پیچھے سے بھی نہ کیا جائے، سامنے سے بھی نہ کیا جائے. جیسے کہ یہ آپ نے جو فرمایا تو وہ خیال کسی طرف گیا جو مطلب وہ مناسب نہیں تھا، تو اس سے میں یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں ICU میں اللہ اس کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، مرض کا تذکرہ نہ کرے. اس سے اگر کسی کو نفسیاتی مرض ہے اور ہم کہیں گے نا اس کو نفسیاتی مرض ہے، بہت برا لگے گا. بھلے ہے نفسیاتی مرض اور برا تو لگے گا اس کو. پیچھے سے کہیں گے تب بھی برا لگے گا، سامنے سے کہیں گے تب بھی برا لگے گا. ایسے اور بھی کئی امراض ہوتے ہیں، جزاک اللہ. جیسے لوز موشن ہو گیا کسی کو تو ہم کہیں گے کہ اس کو بیچارے کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، تو اس کی حالت خراب ہو جائے گی، سن کے برا لگے گا. چاہے دعا کے لیے کہیں گے تب بھی برا لگے گا، تو اس کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، برا لگے گا، شرمندہ ہو. اس بیچارے کو تکلیف ہے، بیمار ہے، آپ دعا کریں شفا دیں اس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیل احمد اتاری جو ہے سر ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ نگران شورا آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ اپنے پیر صاحب کی یادوں کے ساتھ رہتے ہیں لبیک میں بھی اور ہر وقت. آج آپ کے پیر صاحب لبیک میں آپ کے ساتھ ہی تشریف لے آئے الحمدللہ. اور سلمان بھائی دیکھا آپ نے جو پیر سے محبت کرتا ہے پیر اس کے ساتھ ہوتا ہے الحمدللہ. اور آپ جو نگرانی شورا سے کسوٹی کرتے ہیں یا پھر وہ مکمل کیجیے درست کیجیے کرتے ہیں تو دیکھیں پیر صاحب کیسے کرم فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو شاد آباد رکھے، آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے، مرشدی اقدار نور کی برسات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایک عرض کرو عقیل بھائی ہمارے بہت پرانے اسلامی بھائی ہیں جونسفورڈ میں. بولنا اچھا تھا. آپ ان سے جو ہے نا کم از کم 12 دن کے مدنی قافلے کی ساؤتھ افریقہ میں 12 دن کے مدنی قافلے کی تاریخ لے لیں. تو جو اتنا اچھا بولتا ہو تو وہ خالی بولتا ہوتا ہی یا کچھ آپ لے لیں. یہ ہیں یہ 12 دن میں دے سکتے ہیں. یہ آپ شاید کال آ جائے گی آپ کو. تو چلو کیا آتی ہے کول کہ آپ نے صرف 12 ہی مانگے، 12 دن مانگے، 12 ماہ کے لیے اللہ حاضر ہو سکتا ہے. جو کیا آتا ہے کیا آتا ہے دیکھتے ہیں. چلے عقیل بھائی بہت ماشاءاللہ محبت مرشد والی آپ نے ایک ہمیں اپنی آواز پہنچائی ہے. جان بھی حاضر ہے، بھی نعرہ لگے اور میں نے وقف مدینہ مانگ لینا ہے، پھر سوچ سمجھ کے اوپر کیجیے. ان کے ساؤتھ افریقہ کبھی جانا اگر ابھی دوبارہ کوئی موقع ملا جونسبرگ میں تو ان کے مدنی منوں کو دیکھ کر آپ کو ماشاء اللہ نظر بس سے بچائے. بہت محبت کرنے والے بہت پرانے اسلام بھائی ہمارے. جی ایک اور کال شامل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مدنی چینل میں تشریف لائے امیر اہل سنت اور ہم ان کی گھر پہ زیارت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی، نگرانی شورا کی، آپ کی، محسن بھائی کی، ماشاءاللہ سارے گھر والے بیٹھ کے سلسلہ دیکھ رہے ہیں. بہت مزہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی برکت عطا فرمائے ہم سب لوگوں کو، ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے دعا فرمائیے گا. ماشاءاللہ بغداد بھائی بھی تشریف فرمائے ہیں اور آپ سب لوگوں سے بالخصوص امیر اہل سنت سے اور نگرانی شورا سے اور آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ مدنی چینل میں نہیں بلکہ ہمارے گھر میں تشریف رہے ہیں. امیر اہل سنت، نگرانی شورا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور بھائی یہ مغل کاشف مغل ہے ہمارے جو ڈائریکٹر. اور کاشف مغل کیا میں آپ کو بتاؤں، یہ انہوں نے ابھی فون کیا ہمارے مدنی چینل نہیں تھا نا تو پیچھے کی طرف ہماری ایک ریکارڈنگ تھی جو سلسلہ تھا. اس ریکارڈنگ میں یہ آئے تھے باہر سے ریکارڈنگ کرنے کے لیے ایز اے ڈائریکٹر، اور اس کے بعد پھر انہوں نے مدنی چینل جوائن کیا اور اس کے بعد آج تک الحمدللہ ساتھی پہلا سلسلہ بھی یہی تھا نا، اسی میں تھے. یہ ماشاءاللہ ہیں بہت پرانے. اللہ محمد موحد بن عبد الرشید ہیں، ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دیا ہے. جگر اور تلی بڑی ہوئی ہے، پیدائشی 16 ماہ کا مدنی منا ہے، گروتھ نہیں ہو رہی ہے. اللہ اسے دعا کروا دیں. اللہ کریم رحمت کی نظر. اب آپ یہ نوٹ کر رہے ہیں، مجھے محسوس بہت ہو رہا ہے کہ
بہت لوگ بیمار ہو رہے ہیں. یعنی بیماریاں آپ کو لگتا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئی ہیں, بچے سے لے کر بڑے تک میں, آپ کو ایسا لگتا ہے؟ اب ماشاءاللہ بہت آپ نے زمانہ دیکھا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے کوئی اتنا میڈیا ترقی پر نہیں تھا, نہ سوشل میڈیا تھا, نہ ہماری اتنے لوگوں تک پہنچتی, نہ اتنے لوگوں کی ہم تک پہنچتی. اس وقت کیا ہوں, یہ گلی محلے میں جو بیمار ہو تو پتہ چلے کہ فلاں کو کینسر ہو گیا, بیچارہ فلاں کو ٹی بی ہو گئی, یہ تھا. تو اپنے کو لگتا تھا کہ یہ مطلب یار بہت لوگ بیمار ہو, اس وقت بھی یہ ہوتا تھا بہت بیمار ہو گئے. اب ہماری چونکہ واقفیت بڑھ گئی نا, تو اس طرح ہم کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں, ہم کو اطلاعات زیادہ مل رہی ہیں, پہلے اطلاعات نہیں ملتی تھی اتنی, ورنہ یہ بیماریاں تو وہ چلی آ رہی ہیں زمانے سے, طرح طرح کی بیماریاں چلی آ رہی ہیں. پہلے کئی بیماریاں ایسی تھی کہ جن کی کھوج نہیں لگی تھی, میں ان کے بارے میں کوئی یعنی کہ تحقیق نہیں ہو پائی تھی. اب تحقیقات بڑھ رہی ہیں, اس وجہ سے بھی مطلب پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں بیماری ہے. آج کل ایک بیماری بھی بہت زیادہ چل رہی ہے, ڈپریشن. یہ تو ذہنی دباؤ. ہاں, یہ ہر دوسرے بندے کو, شاید مبالغہ کر رہا ہوں میں, تو بہت سارے لوگ, ہر کوئی بول رہا ہوتا ہے ڈپریشن کا مرض ہے. ان کو بیچاروں کو یہ بھی سمجھ نہیں پڑتی کہ ڈپریشن ہوتا کیا, یہ بھی ہو سکتا. بس وہ سر میں درد ہو رہا ہے, گولی کھائی, اس کا بھی ڈپریشن ہو جاتا ہوگا, ڈپریشن ہے کیا. لیکن یہ ذہنی دباؤ کے شکار پائے جاتے ہیں, اداسی کے طور پر بولنے والے کہ یار کچھ نہیں ہے, حالانکہ شاید ایسا لگتا ہے کہ وہ کیا اسباب بیان کریں. مطلب یہ کہ دراصل وہ شریعت کی پابندی نہیں, سنتوں کی پابندی نہیں ہے, اسلامی معلومات نہیں ہے, اس وجہ سے بندہ جو ہے مایوسی کے غار میں جا پڑتا ہے. اگر احادیث مبارکہ کا پتہ ہو, تفسیروں کا مطالعہ کیا ہو, مدنی ماحول ہو, اچھی صحبت ہو, تو پھر اس طرح کی چیزیں کم ہوتی ہیں. یہ اپنے ذہن پر خواہ دے کے بندہ کوئی مطلب بیچارہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے, کوئی احساس کمتری, کوئی احساس محرومی, کوئی کچھ دوسرے مالداروں کو دیکھ کر دل جلاتا رہتا ہے. اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ دنیا کے مالدار قابل رشک نہیں ہوتے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اختیاری طور پر مالداری قبول نہیں فرمائی تھی, دنیاوی مال کو منہ نہیں لگایا تھا. یہ اس کی نظر نہیں پڑتی کہ غریب رہنا تو اچھا ہے, یوں ان مانو کر کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فقر تھا, غربت جو تھی وہ اختیاری تھی. آپ نے کبھی مطلب یعنی کہ اپنے پاس مال نہیں جمع کیا, یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا شاید جن کے پاس کل کا کھانا نہ ہو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کو کھانا کھا لیتے, ناشتے کے لیے نہیں بچاتے, کل کیا کھائیں گے. جس پروردگار نے آج رات کو کھلایا کل بھی کھلا دے. جسے پرندہ بھوکا اڑتا ہے لیکن پیٹ بھر کے لوٹتا ہے, پرندے کون سا جمع کرتے ہیں. تو ہم لوگ جو ہے نا بس وہ حرص کی وجہ سے وہ پھر ڈپریشن اور احساس محرومی شاید اس طرح کے امراض میں پڑ جاتے ہیں. ہمارا توکل بہت کمزور ہے. دیکھیں یہ وضاحت کر دوں کہ کل کے لیے جمع کرنا کوئی جرم نہیں ہے. میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. یہ اپنی ذات کے لیے تھا, رہا اپنے اہل بیت کے لیے تو سال بھر کا انتظام فرما دیتے تھے. سبحان اللہ. آئندہ سال کے لیے پورے سال کا انتظام فرما دیتے, اس طرح کرتے تھے. تو اگر کسی کا ذہن بنتا ہے کہ جیسے کہ میرا ذہن بنا کہ میں کم کھاؤں اور سادہ کھاؤں, تو اب اس کے لیے میں اپنی آل کو مکلف نہیں بنا سکتا کہ زبردستی اس کو پورا نہ کھانے دوں. وہ عمدہ کھانا چاہتا ہے, میں وہ نہیں, روٹی وہ بھی سوکھی پانی میں بھگو کر کھانی ہوگی تو جمے گا نہیں. اس نے اس کو اپنے طرح اس کو خوش رکھے, شریعت کے دائرے میں رہ کر تربیت کرے, اور اپنا جو کچھ ہے ٹھیک ہے, اگر وہ مجاہدات کر رہا ہے, ریاضتیں کر رہا ہے, وہ کرتا رہے. کوئی ایسا شخص یہ محسن بھائی, یہ جو آپ نے یہ کیا تھا اس پر بھی مسئلہ عرض کروں. تشبیک, یہ تشبیک یعنی کہ کینچی بنانا دونوں ہاتھوں کی, یہ
نماز میں یا توابع نماز میں مکروہ تحریمی ہے، ناجائز و گناہ ہے. نماز میں یوں کر لیا، یا مثلا نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے اور یوں کر لیا. یہ کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہوں گے یوں کر کے، تو یوں بیٹھا کریں. یوں کر کے اگر بیٹھیں گے نماز کے انتظار میں تو گناہ گار ہوں گے. یہ مکروہ ہے تحریمی. اب تک جتنی بار یہ کیا ہو اسے توبہ کرنے. یا نماز کے لیے جا رہے ہیں مسجد کی طرف تو وہ بھی توابع نماز میں، نماز کے تابع ہے، تو اس میں بھی یوں کریں گے کہ جی تو گناہ گار ہوں گے. اچھا، اس کے علاوہ نماز اور توابع نماز کے علاوہ ہاتھ میں کینچی ڈالنا تو یہ مکروہ تنزیہی، یعنی ناپسندیدہ، اس سے بھی بچنا چاہیے. اگر کوئی عذر ہو یوں کرنے کا تو اب مکروہ تنزیہی نہیں ہے. اس کا اور یہ انگلیاں چٹکاتے ہیں، ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے، ان دونوں کے ایک ہی طرح کے مسائل ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ آج امیر سنت نے فیس بک والوں کو اپنا وقت عطا فرمایا، اور یہ ہم فیس بک ہی کے ذریعے ہوتے ہوتے پھر ہم مدنی چینل پر لبیک سلسلے میں آئے ہیں. تو اب یہ کہ فیس بک والے کا آج زیادہ مطلب کہ وہ حصہ بنتا ہے نا. مجھے بار بار بغداد بھائی اشارہ کر رہے ہیں کہ فیس بک والوں کے سوالات کافی جمع ہو رہے ہیں. تو اب یہ سمجھے کہ یہ مدنی چینل پر بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ فیس بک کے ساتھ ساتھ مدنی چینل پر بھی امیر سنت ماشاءاللہ براہ راست اس پر جلوہ فرما ہے. تو بغداد بھائی اشارے نہ کریں، سوال کر لیں. محسن بھائی سے میں معافی دو، 2 بار کراس کیا ہے. مجھے اب بھی احساس ہو کہ کہیں ان کو برا تو نہیں لگ گیا ہوگا. میں آپ سے سوال کرنے لگا تھا کہ اگر یوں اگر بیٹھے کر کے مطلب یہ اب ظاہر ہے کہ کسی کو سب کے سامنے سمجھانا، وہ بھی لائیو ہے تو بہت بڑا، اس کے نفس پر تو پہاڑ گرے گا بہت بڑا. لیکن اب وہ ظاہر ہے کہ ایک اپنے تعلقات اور عمر اور پھر وہ نسبتیں، تو اس طرح میرا تھوڑا دل کھلا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ مطلب کہ آپ ایک دوسرے کو یوں ٹوکنا شروع کر دیں اور پھر وہ ٹاکنگ شروع ہو جائے، پھر رف ٹاکنگ پر آپ اتر رہے ہیں تو کچھ کا کچھ ہو جائے. تو پھر بھی میں معافی چاہتا ہوں، یار گرا تو گزرتا ہے نفس پر. تو اب میں چلو امت کو بھی اس طرح معلومات ہو جائے گی. یہ میرے ذہن میں آیا کہ میں یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ اصلاح فرما رہے ہیں. جزاک اللہ. توجہ نہیں ہوتی، آدمی یوں پڑا ہوتا ہے تو، مگر اس طرح سب کے سامنے ٹوکنا نہیں چاہیے. میں اس سے رجوع کرتا ہوں. نہیں، آپ اصلاح فرماتے رہیں گے تو ہمارے لیے یہ آسانی کا اور نہیں، اصلاح اکیلے میں ہونی چاہیے. بعض اوقات وہ دوسروں کی ترغیب کا سبب بھی بن جاتا ہے. مگر وہی نا کہ ایک کا تو بیچارے کا کنڈا ہو گیا نا، دوسروں کو ترغیب ملتی رہے. لیکن بہرحال میری غلطی ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، سب معافی مانگتا ہوں. آپ کہہ تو دیجیے میں نے معاف کیا. آپ نے غلطی کی نہیں تو معاف. آپ احسان فرمائیں، جس کو کال کریں اس کے تو بھاگ ہی کھل جائے. سمجھا رہے ہیں، رہنمائی فرما رہے ہیں، اصلاح فرما رہے ہیں. یہ تو مطلب یہ کیسے ایک الحمدللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، پیار ہے، اور اللہ وہ دین نہ لائے کہ ہمارے ذہن میں وہ بات آئے کہ امیر سنت کچھ فرمائے اور ہمیں برا لگے. جی بالکل. یہ دونوں باتیں بہت اچھی ہو رہی ہیں. مرید اپنے مرید کے طور پر کلام کرے، پیر نے وہ بتایا، بیان کیا جو پیر کا منصب ہے. اللہ. اور اصلاح کے طور پر بھی اچھا یہ بتا دوں کہ یہ جیسے انفرادی اصلاح ہوئی نا، اب اصلاح کرنے کے حوالے سے یہ اجتماعی بھی اصلاح ہو رہی ہے ہم سب کی. یہ کیا ہونا چاہیے؟ سب کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک خوبصورت پہلو ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور یہ بات امیر سنت سے عرض کر دوں کہ الحمدللہ جس انداز سے آپ خواہ براہ راست ہو یا جس طرح ہو، جس انداز سے آپ مسئلہ بیان کرتے ہیں یا ایک اصلاح کی طرف لے کے چلتے ہیں نا، یہ آپ کو شاید اس کا اندازہ ہوگا کہ وہ بابا وہ اتنا وہ صدمے، اس سے صدمے کی اتنی کیفیت جس کو آپ کہیں نا وہ بنتی نہیں ہے. ایک کیونکہ بابا وہ سمجھانے کا ہمارا جو عوامی انداز ہے نا، یہ آپ کے یہاں کبھی دیکھا نہیں ہے. وہ جیسے ہمارے عوامی انداز، یار یہ کیا کیسے بیٹھے ہو یار، آپ کو سمجھ نہیں پڑتی کہ یوں نہیں بیٹھنا چاہیے. تو یہ ایک عوامی انداز ہے نا. تو اب آپ کا کبھی اس طرح انداز دیکھا نہیں ہے. جارحانہ انداز، ایک ہوتا ہے جارحانہ، ایک ہوتا ہے حکیمانہ. حکیمانہ انداز ہوگا تو برا لگنا ذرا مشکل ہوتا ہے.
لیکن سب کے سامنے حکیمانہ جو برا تو لگ سکتا ہے اور منع ہے اس کا. نفس وہ کسی صحابی کا قول ہے کہ جس نے کسی کی سب کے سامنے اصلاح کی اس نے اس کو خراب کیا، اور جس نے کسی کی علیحدگی میں اصلاح کی تو اس کو زینت دی، آراستہ کیا اس کو. تو ہونی اصلاح اکیلے میں چاہیے. اب وہ جیسی غلطی، بعض اوقات ایسی شرعی غلطی ہوتی ہے کہ اسی وقت اس کو اس کی اصلاح ہونی چاہیے. تو اب یہ ایسی غلطی نہیں تھی کہ جس کی سب کے سامنے اصلاح کی جاتی، تو گناہ تو ہو ہی نہیں رہا تھا. اور پھر یہ کہ اب توجہ ہی نہیں تھی اور ایک آدمی نے انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں، چلو مسئلہ بھی پتہ ہے، تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کا. تو یہ ان کو پتہ تو ہوگا، ظاہر توجہ نہیں ہوگی تو وہ انہوں نے فوراً آپ کا وہ مسئلہ کی توجہ دلاتی، انہوں نے کہہ دیا تشویق. ہاں یہی بولتا ہوں یہ مدنی ہے. مدنی بھی آج کل کے نہیں ہے، کئی سال ہو گئے ان کو ماشاء اللہ، اور ذمہ دار بھی ہیں، کابینہ ہے بہت اسلامی ہے، اور مدرس بھی ہے. تو توجہ نہیں رہتی انسان کی توجہ. جی بغداد بھائی، ابھی ایک میسج آیا پاپا آصف خان بھائی کا، پوچھ رہے ہیں کہ آپ حاجیوں سے کب ملاقات فرمائیں گے. واہ اللہ. یہ ابھی انشاءاللہ محفل مدینہ کے مشورے ہو رہے ہیں ہمارے کہ ان قریب محفل مدینہ کا اعلان ہونا ہے. 28 ہے، ابو رجب کی بھی 28 ہے، اور بھی کچھ اس طرح بھائیوں کے 28 ہے، اور 17 کو فلائٹ ہے. 17 کو دن کون سا؟ باب المدینہ کا. ویسے اور کہیں سے شاید شروع ہو گئی ہے نا فلائٹ. 17 جولائی تو جمعرات ہے، اور اگلے ہفتے ڈبل 12 جولائی ہے. 17 جولائی منگل ہے. ہاں جی ہاں 17 جولائی منگل ماشاء اللہ. 19 جولائی ہے اور 26 جولائی، یعنی آنے والی جمعرات یہ میرا کون سا ہے؟ 19 نہیں، آنے والی جمعرات 12 جولائی اور اس کے بعد کی 19 جولائی. یعنی 2 دن ہو چکے ہوں گے باب المدینہ میں فلائٹ. کہ باب المدینہ محفل مدینہ باب المدینہ کے اس میں ہی ہوتی ہے. اب اندرون سندھ سے